السلام علیکم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج ہم ایک ایسے سوال کی گہرائی میں اتر رہے ہیں جو شاید انسانیت جتنا ہی پرانا ہے۔ کیا خدا موجود ہے یا کائنات خود بخود چل رہی ہے؟ اور اس سوال پر غور کرنے کے لیے ہمارے پاس جو بنیاد ہے وہ پروفیسر ڈاکٹر احمد علی بروہی کی تحقیق، تجزیہ اور تالیف ہے، جو اس موضوع کو حضرت علی علیہ السلام کے دلائل کی روشنی میں دیکھتی ہے۔ بالکل، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ کوئی آج کی بحث نہیں ہے۔ خاص طور پر اس دور میں جب مادہ پرست سوچ بہت مضبوط تھی، یہ خیال بہت عام تھا کہ کائنات بس ایک خودکار مشین کی طرح ہے جی، جو مادے، حرکت اور اپنے قوانین کے تحت چل رہی ہے۔ ان کے نزدیک کسی خالق کی، کسی بیرونی طاقت کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اور پروفیسر بروہی کی تحقیق ہمیں یہی بتاتی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے انہی بنیادی نکات کا براہ راست جواب دیا۔ تو آئیے اس فکری سفر کا آغاز کرتے ہیں اور یہ جانچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا حقیقت واقعی خود چلتی ہے یا اپنے وجود کے لیے کسی اور کی محتاج ہے۔ تو سب سے پہلے وجود کے تصور کو ہی لیتے ہیں۔ مادہ پرست مکتبہ فکر کا ایک بہت مضبوط دعویٰ یہ ہے کہ کائنات ہمیشہ سے ہے، ازلی ہے۔ ازلی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ بگ بینگ اور بگ کرنچ کے چکروں سے گزر رہی ہو، لیکن مجموعی طور پر اس کا کوئی آغاز نہیں۔ تو یہ سوال ہی غلط ہے کہ اسے کس نے بنایا۔ یہ ایک بہت گہرا فلسفیانہ نکتہ ہے، یعنی کائنات ایک بند نظام ہے، ایک کلوزڈ سسٹم جو خود کفیل ہے۔ لیکن یہاں جو چیز دلچسپ ہے وہ حضرت علی علیہ السلام کا جوابی استدلال ہے، جیسا کہ پروفیسر بروہی نے بیان کیا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ استدلال وقت کی ابتدا سے بحث نہیں کرتا، بلکہ وہ وجود کی نوعیت پر بات کرتا ہے۔ دلیل یہ ہے کہ جو چیز بھی تبدیل ہوتی ہے وہ ازلی یا خود کفیل نہیں ہو سکتی۔ ایک منٹ، اس نقطے کو تھوڑا اور کھولیں۔ جو چیز تبدیل ہوتی ہے وہ ازلی نہیں ہو سکتی، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، کائنات میں کسی بھی چیز کو لے لیں۔ ایک ستارہ ہے، وہ جلتا ہے پھر مر جاتا ہے۔ صحیح۔ ایک پہاڑ ہے، وہ بھی موسم کی مار سے آہستہ آہستہ بکھرتا ہے۔ ہر شے حالت تغیر میں ہے اور ہر شے اپنے وجود کے لیے دوسری چیزوں پر منحصر ہے۔ ایک پودے کو مٹی، پانی، روشنی چاہیے۔ جب ایک نظام کا ہر ایک جزو اتنا نازک، غیر مستقل اور محتاج ہو تو پورا نظام بحیثیت مجموعی خود کفیل اور ازلی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک منطقی تضاد ہے نا؟ اچھا، تو دلیل کا مرکز وقت نہیں بلکہ انحصار ہے۔ یعنی اگر کائنات ہمیشہ سے بھی موجود ہو تب بھی اس کی ہر شے کی یہ نازک اور محتاج فطرت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہ خود اپنی بقا کا ضامن نہیں ہو سکتی۔ بالکل، یہ اپنے وجود کے لیے کسی ایسی ہستی پر انحصار کرتی ہے جو خود غیر متغیر اور غیر منحصر ہو۔ یہ واقعی سوچ کا زاویہ بدلنے والی بات ہے۔ اس سے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر وجود کو کسی نے تخلیق نہیں کیا تو اس میں موجود ہر شے کسی دوسری شے پر انحصار کیوں کرتی ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ جو تبدیلی کا تصور ہے یہ اس بحث میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ لیکن مادہ پرست نظریہ کہتا ہے کہ حرکت اور تبدیلی مادے کی اپنی اندرونی خاصیت ہے۔ جی، انٹرنسک پراپرٹی۔ اسے حرکت دینے کے لیے کسی بیرونی دھکے کی ضرورت نہیں، تو پھر کسی پہلے محرک کی ضرورت کیوں ہے؟ آپ نے اس نظریے کا خلاصہ بہترین انداز میں کیا ہے، لیکن یہاں بھی کلاسیکی فلسفہ ایک چیلنج پیش کرتا ہے۔ ارسطو کا پہلا محرک کا تصور تو یاد ہوگا؟ جی، انمووڈ موور، یعنی ایک ڈومینو دوسرے کو گراتا ہے اور وہ دوسرے تیسرے کو، ایک زنجیر کی طرح۔ بالکل۔ اب آپ اس زنجیر میں پیچھے کی طرف چلتے جائیں۔ ہر ڈومینو کو کسی پچھلے ڈومینو نے گرایا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے ڈومینو کو کس نے گرایا؟ منطقی طور پر اس زنجیر کا کوئی نہ کوئی پہلا حلقہ ضرور ہونا چاہیے، ایک ایسا پہلا سبب، ایک ایسی پہلی حرکت جو خود کسی پچھلی حرکت کا نتیجہ نہ ہو۔ آج بگ بینگ تھیوری ہمیں بتاتی ہے کہ کائنات کا ایک نقطۂ آغاز تھا، تقریباً 13.8 ارب سال پہلے۔ جی، سائنس اس لمحے کے بعد کیا ہوا اس کی شاندار وضاحت کرتی ہے، لیکن فلسفہ یہ سوال پوچھتا ہے کہ وہ پہلا لمحہ خود کیوں اور کیسے وجود میں آیا؟ تو گویا سائنس ہمیں یہ تو بتاتی ہے کہ ڈومینو کی زنجیر کیسے گری، لیکن یہ نہیں بتاتی کہ وہ پہلی انگلی کس کی تھی جس نے پہلا ڈومینو ہلایا۔
इसका मतलब यह है कि एक मुसलसल बदलती हुई दुनिया मंतकी तौर पर अपनी वजह खुद नहीं हो सकती। सही। और यह सवाल पैदा होता है कि अगर इस हरकत को किसी ने शुरू नहीं किया तो फिर कोई भी चीज हमेशा एक जैसी क्यों नहीं रहती? लेकिन ये जो तब्दीली और हरकत है ये बेतरतीब नहीं लगती। ऐसा लगता है कि ये कुछ उसूलों के तहत हो रही है, जिसे हम कुदरती कवानीन कहते हैं। जी, लॉज ऑफ नेचर। अनत की जरूरत नहीं, क्योंकि कशिश सकल जैसे कवानीन खुद ही इस निजाम को चला रहे हैं। ये दलील बहुत पुरकशिश है, क्योंकि हम अपनी आंखों से उन कवानीन को काम करते हुए देखते हैं। ये इतने काबिले एतमाद हैं कि हम इनकी बुनियाद पर चांद पर इंसान भेज सकते हैं। बिल्कुल। तो ये समझना फितरी है कि शायद ये कवानीन ही हतमी हकीकत हैं। लेकिन यहाँ प्रोफेसर ब्रूही की तहकीक हमें बुनियादी सवाल पर गौर करने की दावत देती है। कानून असल में होता क्या है? ये एक दिलचस्प सवाल है। मेरे ख्याल में नहीं, कानून चीजों को चलाता नहीं है। जैसे ट्रैफिक का कानून गाड़ियों को नहीं चलाता, वो तो सिर्फ ड्राइवरों को बताता है कि गाड़ियां कैसे चलानी है। क्या मैं दलील को सही समझ रहा हूँ? आपने बिल्कुल सही समझा है। यही इस इस्तिदलाल का निचोड़ है। कावानीन चीजों को तख्लीक नहीं करते, वो पहले से मौजूद एक निजाम की वजाहत करते हैं। अच्छा। सेब को जमीन पर नहीं गिराता, बल्कि वो सिर्फ उस अमल को बयान करता है जिसके तहत सेब गिरता है। ये कवानीन दरअसल कायनात में पाए जाने वाले एक गहरे मंतिकी और रियाजियाती नज़्मो ज़ब्त की अक्कासी करते हैं। तो जब हम एटम से लेकर कहकशाओं तक इस पेचीदा निजाम को देखते हैं तो ये एक जहानत की तरफ इशारा करता है। कानून का वजूद कानून दहिंदा का पता देता है। फितरत खुद डिजाइनर नहीं, बल्कि एक अजीम डिजाइन की पैरवी करती है। तो कवानीन को खुद मुख्तार समझना दरअसल उस जहानत को नजरअंदाज करना है जो इस नज्म के पीछे कारफरमा है। इस पर सोचने का सवाल ये है कि अगर कवानीन हर चीज पर हुक्मरानी करते हैं तो उन्हें ये इख्तियार किसने दिया? अब तक हमने कायनात की बड़ी बड़ी चीजों की बात की, वजूद, हरकत, कवानीन। अब प्रोफेसर ब्रूही की तहकीक हमें एक बिल्कुल मुख्तलिफ सिमत में ले जाती है, इंसान के अंदर यानी शऊर की तरफ। जी। यहाँ मादी सोच बहुत वाज़ेह है। जहन कोई पुरस्रार चीज़ नहीं, ये सिर्फ दिमाग की सरगर्मी है। हमारी सोच, हमारे जज्बात सब दिमाग में होने वाले कीमियाई रद्द अमल का नतीजा है। जी, और इस नज़रिए को न्यूरोसाइंस की दरियाफ्तों से बहुत तक़वियत मिली है। हम बता सकते हैं कि दिमाग का कौन सा हिस्सा खुशी महसूस करता है, कौन सा हिस्सा खौफ। तो ये नतीजा निकालना बहुत मंतकी लगता है कि जब दिमाग खत्म तो शऊर भी खत्म। कोई रूह या गैर मादी जहन नहीं है। लेकिन यहीं पर आकर एक बेचैनी महसूस होती है ना। ये एक ऐसी वजाहत है जो शायद दुरुस्त हो, लेकिन मुकम्मल महसूस नहीं होती। हजरत अली अलैहिस्सलाम का इस्तदलाल इस मुश्किल से कैसे निपटता है? वो एक बहुत बुनियादी उसूल की तरफ तवज्जो दिलाते हैं। मुशाहिदा करने वाला यानी ऑब्जर्वर वो नहीं हो सकता जिसका मुशाहिदा किया जा रहा है, यानी ऑब्जर्व्ड। अच्छा। आपका दिमाग एक मादी उज़्व है, उसका वजन है, हुजम है, उसे आप देख सकते हैं। लेकिन वो ज़ात जो इस दिमाग के जरिए सोच रही है, जो मैं का एहसास रखती है, वो खुद मादा कैसे हो सकती है? मतलब एक कंप्यूटर मालूमात को प्रोसेस तो कर सकता है। बिल्कुल, लेकिन वो अपने वजूद से आगाह नहीं होता। वो सुर्ख रंग की वेवलेंथ को पहचान सकता है, लेकिन वो सुर्खी का जाती दाखिली तजुर्बा नहीं कर सकता। ये दाखिली तजुर्बा ही शऊर की बुनियाद है, और इसकी वजाहत खालिस मादी बुनियादों पर करना तकरीबन नामुमकिन है। तो एक जहन जिसे सिर्फ मादे तक महदूद कर दिया जाए, वो खुद अपनी आगाही की वजाहत नहीं कर सकता। और यहाँ ये सवाल उठता है कि अगर इंसान का जहन सिर्फ मादा है तो ये सच्चाई जैसी गैर मादी चीज की तलाश क्यों करता है? और इस गैर मादी जहन से एक कदम आगे बढ़ें तो हम एक और गैर मादी हकीकत तक पहुंचते हैं, अखलाकियात, सही और गलत। यहाँ भी मादी नुक्ता नज़र एक वजाहत पेश करता है कि अखलाकियात इर्तिका का नतीजा हैं। वो उसूल जो इंसानी ग्रोहों को जिंदा रहने में मदद देते थे, वो हमारे समाजी डीएनए का हिस्सा बन गए। ये नजरिया, जिसे इर्तिकाई अखलाकियात कहते हैं, बहुत से समाजी रवैयों की वजाहत करता है, लेकिन ये कुछ गहरे सवालों का जवाब देने से कासिर है। मसलन
مثلاً یہ نظریہ یہ تو بتا سکتا ہے کہ ہمیں اپنے قبیلے کے فرد کی مدد کیوں کرنی چاہیے، لیکن یہ نہیں بتا سکتا کہ ہمیں ہزاروں میل دور کسی اجنبی پر ہونے والے ظلم پر غصہ کیوں آتا ہے۔ یہ اس ضمیر کی چبھن کی وضاحت نہیں کر سکتا جو ہمیں تنہائی میں بھی محسوس ہوتی ہے۔ یعنی یہ نظریہ مفاد پر مبنی اخلاقیات کی تو وضاحت کر دیتا ہے، لیکن اصول پر مبنی اخلاقیات کی نہیں، جہاں انسان اپنی جان بھی کسی اعلیٰ مقصد کے لیے قربان کر دیتا ہے۔ تو پھر اس کے جواب میں کیا دلیل ہے؟ دلیل یہ دی گئی ہے کہ ضمیر کا احساس آفاقی ہے۔ ہر ثقافت میں کچھ اعمال جیسے ناحق قتل یا دھوکہ دہی کو بنیادی طور پر غلط سمجھا جاتا ہے۔ یہ اندرونی اخلاقی قطب نما، یہ جرم کا احساس اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہم کسی کے سامنے جواب دہ ہیں۔ یہ احساس کہ انصاف ہونا چاہیے ایک اعلیٰ عدالت کے تصور کی طرف لے جاتا ہے۔ انسان کی روح، اس کا ضمیر گہرائیوں میں جانتا ہے کہ اس کے اعمال کا حساب ہونا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ایسی کائنات جس میں کوئی اعلیٰ منصف نہ ہو، وہ انصاف کے لیے انسانی طلب کی مکمل وضاحت نہیں کر سکتی۔ اور آخری سوال یہ ہے کہ اگر حقیقت سے بالاتر کوئی نہیں تو انسان کا دل خود کو جوابدہ کیوں محسوس کرتا ہے؟ تو ان تمام دلائل کا خلاصہ کیا ہے؟ ہمارے سامنے دو بہت مختلف عالمی نظریات آتے ہیں۔ ایک طرف ایک خود بخود چلنے والی کائنات کا نظریہ ہے۔ جی، یہ نظریہ سائنسی طور پر بہت طاقتور ہے، لیکن اس کے مطابق وجود ایک اتفاق ہے، شعور ایک دھوکہ ہے اور اخلاقیات صرف بقا کا ایک سمجھوتا۔ یہ ایک ایسا نظریہ ہے جو کائنات سے حتمی مقصد اور معنی کو ختم کر سکتا ہے۔ اور دوسری طرف وہ نظریہ ہے جس کا دفاع پروفیسر بروہی کے مطابق حضرت علی علیہ السلام نے کیا۔ یہ کائنات کے انحصار، قوانین کے پیچھے ایک قانون دہندہ اور ضمیر کے پیچھے ایک منصف کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ نظریہ زندگی اور ہمارے اعمال کو وزن اور وقار عطا کرتا ہے۔ جیسا کہ مصنف نے آخر میں کہا، کوئی بھی چیز جو بدلتی ہے یا انحصار کرتی ہے وہ تمام چیزوں کی بنیاد نہیں ہو سکتی۔ حقیقت خود اپنی وضاحت نہیں کرتی، بلکہ اپنے سے ماورا کسی ایسی ہستی کی طرف اشارہ کرتی ہے جو خود مختار اور غیر منحصر ہے۔ اس گہری گفتگو کے بعد ہم حتمی جواب دینے کے بجائے کچھ سوالات چھوڑ کر جا رہے ہیں جن پر سوچا جا سکتا ہے۔ پہلا، اگر حقیقت کا کوئی ماخذ نہیں اور ہم کسی کے سامنے جوابدہ نہیں تو ہمارا ضمیر ایسا برتاؤ کیوں کرتا ہے جیسے وہ کسی کے سامنے جوابدہ ہے؟ اور دوسرا، اگر انصاف صرف ایک سماجی ایجاد ہے تو ناانصافی آج بھی اتنی ذاتی اور ناقابل برداشت کیوں محسوس ہوتی ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو رہی ہو؟ اگر اس گفتگو نے آپ کے ذہن میں نئے سوالات پیدا کیے ہیں تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اسے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی کوئی حتمی فیصلہ کرنے سے پہلے سوچیں۔ اس طرح کے مزید تجزیات کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ میں کیوں نہ سوچوں، فیصلے سے پہلے دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔